امام کے خادم کا واقعہ ہے کہ امام کی خدمت میں کوئی کھانا وہ پیش کر رہا تھا اور اپنی بے توجہی کی وجہ سے وہ جو کھانا اس کے ہاتھ میں تھا وہ امام کے اوپر گر گیا. یہ بڑی سخت کیفیت ہوتی ہے اور غصے کو ضبط کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب نیاز وغیرہ کے معاملات میں ایسی صورتحال کوئی پیش آ جائے، جبکہ جو والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ فی سبیل اللہ خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن غلطی کبھی بھی کسی سے ہو سکتی ہے. جیسے ہی اس کی بے توجہی کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی اور کھانا امام کے اوپر اس نے گرا دیا تو اس نے فوراً اس آیت کو پڑھا تھا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. اب امام کا خادم بھی وہ ہے جو ایسا قرآن کا نام ہے. جو ایسا قرآن شناس ہے اور تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس گھر کی یہ خادمہ ہے جو 20 سال سے قرآن 20 سال تک قرآن ہی سے جنہوں نے بات کی ہے، وہ کنیز حضرت زہرا ہے، بی بی فضا سلام اللہ علیہ. تو ذرا غور فرمائیے گا، اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں. امام نے کہا کہ اس نے جب یہ آیت پڑھی تو امام نے جواب دیا اسے. امام نے کہا کہ میں نے اپنے غیظ اور غضب کو ضبط کر لیا. تو نے آیت پڑھی میرے سامنے. کیوں امام نے کہا؟ اس کی وجہ سامنے آئے گی. والعافین عن الناس، اس نے آگے کہا. تو اگلی منزل کیا ہوگی کہ وہ معاف بھی کر دیتے انسانوں کو. امام نے کہا میں نے تجھے معاف کیا. اس نے آگے کہا اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب جہاں سے ہماری فکر ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے اہل بیت کے فضائل شروع ہوتے ہیں. یہاں احسان کی کیا منزل رہ جاتی ہے کہ امام نے غصہ بھی ضبط کر لیا ہے اور اسے معاف بھی کر دیا. دیکھا اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. امام نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے. آیت پڑھی ہے، آیت کی تلاوت کی سلسلے میں نے تجھے آزاد کیا. لہذا خود محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد کے ساتھ ہیں. قرآن کی آیت ہے اشداء علی الکفار، جہاں دین کا معاملہ آ جائے تو وہ شدید ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں.